وسلم فرماندے نے اے بی بی اپنے خاوند دی جدائی تو بعد اگے نکاح نہیں کر لئی، اپنے اینا بچیاں واسطے اپنی جوانی گزار دی جا رہی ہے، اپنے اینا بچیاں واسطے اے بی بی محنت مشقت کر رہی ہے، حتیٰ کہ ایندہ چہرہ بھی کم کر کے کالا ہو جاندہ ہے، ایندے کپڑے بھی میلے ہو جاندے نے، لیکن انہی اپنی زندگی انہاں بچیاں واسطے گزار چھڑیے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی صبر کر کے بیٹھن در زندگی بسر کرنے والی ہے، انہوں تے اللہ کے آمد نو جنت عطا فرمائے گا، تے جیڑی نافرمان عورت اپنے خاوند دی تابع داری نہیں کر دی، اپنے خاوند دی خدمت نہیں کر دی، یاد رکھ لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک عورت اپنے رب دا حق ادا نہیں کر سکتی جنی دیر او اپنے خاوند دا حق ادا نہیں کر دی۔ پتہ لگیا اگر عورت اپنے خاوند دا حق ادا کر دیے تے او رب دا حق ادا کرے گی، اگر اپنے خاوند دا حق عورت ادا نہیں کر رہی تے او جیڑا بھی کام کر دیے رب انہوں ثواب نہیں عطا کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کولو پوچھیا گیا ہے اللہ دے نبی جی عورت خاوند دا حق کیے، خاوند دا مقام کیے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خاوند دا اتنا بڑا حق ہے اگر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدے دی میں اجازت دیندہ میری شریعت دے اندر۔ اللہ نے اس کے آگے پھر لفظ کیا کہا؟ اللہ نے کہا میرے نبی کل، اے میرے نبی کہہ، میں کیا کہہ، اے میرے نبی ان کو کہہ سبحان ربی، کل سبحان ربی، اور انہوں نے کہا میرا رب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں، حل کنت الا بشر الرسول، اور میں تو انسان ہوں، میں ہی نہیں کر سکتا، میرا رب چاہے تو سب کچھ کر سکتا۔ یہ سبحانہ کا بار 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 آتا ہے، بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن، بلکہ قیامت جب آنے لگی، قیامت کا ذکر ہوتا ہے، مکے کے لوگ کہنے لگے لیا قیامت ہے، لیا قیامت ہے، کیڑیا قیامت، قیامت کیا؟ اللہ نے وہاں بھی یہ لفظ بولا، یہ سورہ اس میں نحل کے 14ویں سپارے میں، اتا امر اللہ صبح اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحان، اللہ نے کہا وہ نکالی نہ کرو، جدو قیامت میں کل نہیں ہوگی میں چپ کر کے کال دینی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں لگنا۔ سبحانہ وہ پاک ہے، وہ اج بھی چاہے قیامت لے کے آ سکتا ہے، اس وہ ٹھل دیتا ہے تمہیں، وہ بندے ہو توبہ کر کے معافی مانگ لو، وہ تو تمہیں ٹھل دے رہا ہے، ورنہ اللہ چاہے تو ابھی قیامت ہو، چاہے ابھی بھی قیامت لا سکتا ہے، کروڑوں مرتبہ زمین و آسمانوں کو تباہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کہ اماں جی مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہونے لگی، درد ذہ ہوئی، وہ اتنی زیادہ تکلیف تھی، فرمانے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، اے اللہ ہائے کاش اس درد کو برداشت کرنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی۔ یعنی کہ اولاد کی پیدائش کے وقت ایک ماں کو جن تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، اگر ہم ان تکلیفوں کے بارے میں ہی سوچ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک والدین کو اپنی اولاد سے کتنی محبت اور کتنا پیار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ والدین کا پیار اگر بچپن میں، لڑکپن میں انسان کو سمجھ نہ بھی آئے
جب انسان خود والدین بنتا ہے، جب خود باپ بنتا ہے، جب خود ماں بنتی ہے، پھر اس کو یہ حقیقت اور ادراک کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میری ماں کو، میرے باپ کو میرے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، انہوں نے مجھے کتنے ہی لاڈ اور پیار سے رکھا ہوا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بھی ان ہستیوں کو کوئی معمولی مقام نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بعد پھر جس ہستیوں کا سب سے زیادہ مقام، جن کا سب سے زیادہ پروٹوکول اور عزت اور شرف جن کو بخشا، وہ یہی والدین ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر سیدھا والدین کی، میں نے کہا یہ جتنی حضرت حسین کی عظمتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ سب ثانوی درجے کی ہیں۔ جتنی عظمتیں میں نے بیان کی، آذان میرے نبی نے دی، گھٹی میرے نبی نے لگائی، لعاب ان کے منہ میں میرے نبی نے ڈالی، کاندھوں پہ سوار کیا، محبت کا اظہار کیا، نواسہ رسول ہے، جگر بند سیدہ فاطمہ ہے، حضرت علی کا دل بند ہے۔ یہ سب فضیلتیں ثانوی درجے کی ہیں۔ حضرت حسین کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے۔ یہ ہے اصل فضیلت۔ کیسی فضیلت ہے؟ پچھلی ساری امت مل کر بھی حضرت حسین کے پاؤں کے تلووں کو ہاتھ نہیں لگا۔ ساری امت مل جائے، سارے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، امام بخاری، امام احمد، امام مالک، امام شافعی، امام محمد، امام یوسف، امام ابو حنیفہ، ابن حجر، ابن اسیر، اسقلانی، ابن کثیر، رازی، شیخ عبد القادر جیلانی، باجدید بستامی، معین الدین چشتی، سلطان باؤ، یہ ساری امت مل جائے، خدا کی قسم حضرت حسین کے پاؤں کے تلووں کو چھو بھی نہیں سکتے۔ کس وجہ سے؟ پھر میں نے صحابی کی عظمت بیان، صحابہ کی عظمت کیا، پھر ان کے ہاتھ تھوڑے سے نیچے ہوئے جب میں نے صحابہ کی عظمت بیان کی۔ صحابہ کتنے عظیم لوگ ہیں، صحابہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ ساری امت مل کر بھی ایک صحابی کے مرتبے کو پہنچو نہیں سکتی۔ یہ کہنا بھئی یزیدی ہے، سب سے بڑی گالی مجھے یہی دی جاتی، یہ یزیدی ہے۔ کس کے ساتھ حشر چاہتے ہو جی؟ یزید کے ساتھ کہ حسین کے ساتھ؟ اللہ کے بندے حشر چاہتے ہیں حسین کے ساتھ، کیوں نہیں چاہتے؟ حضرت حسین تو بہت اونچے لوگ ہیں، بہت اونچے آدمی ہیں۔ ان اپنائی صوفہ دیندا ویکھو دلیریاں، ان اپنائی صوفہ دیندا ویکھو دلیریاں، بہنا تو کٹ کے بن لے اے باواں تو میریاں، بہن نے ویر دیاں باواں پیچھے نو لیریاں، صافے نو گنڈ پین کٹ کے مار دی، چوک مدینے والے انج بن لیا تے لے کے جا رہی نے، تے میرے آقا دار ارکم دے اندر بیٹھے ہوئے نے، امیر حمزہ تلوار کڈ لئیے، عمر اگر گل ترا دے نال آیا میں قتل کر دینا، انج دروازہ کھلیا، نبی پاک بیٹھے نے، سامنے عمر آ کے کھڑا ہو جاندا ہے، تے میرے مصطفیٰ نے عمر نو ویکھیا، اکھاں برس گئیاں، عمر کیویں آیا؟ آقا کھڑے ہو جاندے نے، جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا،
جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوڈے نال گوڈا لا کے پاس بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی قرآن لکھا ہے. میں یہاں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن بھیجنے والا عالم الغیب اللہ جس کی طرف آیا وہ مصطفیٰ اللہ کے ساتھ رابطے میں لے کے آنے والا جبریل بھی اللہ کا نمائندہ ہے. اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آیا ہے. جب قرآن آیا ہے بھیجا اللہ نے لے کے جبریل آیا ہے مصطفیٰ کی طرف آیا ہے. مصطفیٰ نے لکھایا ہے حضرات اگر دنیا میں معاویہ کی شان میں تنقید کرنے والوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والوں اگر حضرت امیر معاویہ پہ شک تھا تو اللہ غالب الغیب اللہ کہہ سکتا تھا سونے اینا نو نہیں لکھونا اور کسی نو لکھا دو جدو بھیجن والے نو تراز نہیں لکھون والے نو تراز نہیں لکھون والے نو تراز نہیں. آج پڑھن والے نو کیوں تراز ہے جو معاویہ کو نہ مانے. میں جملہ کہوں گا معاویہ مصطفیٰ کو قبول معاویہ جبریل کو قبول معاویہ رب العالمین کو قبول. اب میں کہتا ہوں دنیا والوں جب معاویہ قرآن بھیجنے والے کو قبول ہے تو اس کو نہ مانے وہ کل بھی فضول ہے آج بھی فضول ہے. اور جتنے ساتھی ہیں آج وعدہ کریں یوتھ فورس جہاں بلائے مرکزی جمعیت جہاں بلائے ہم سینہ تان کے جائیں گے اور محمد عربی کا دین پھیلائیں گے. اللہ ساجد میر صاحب کی اور جماعت کی خدمات آپ جی مولانا عبدالرشید حجازی صاحب کی مولانا یونس الزاد صاحب کی اور مولانا عبدالغفور راشد صاحب کی سلمان اعظم صاحب کی یہ محنتیں قبول فرمائے. عمرے کے ٹکٹ کا ہم اعلان کرتے ہیں. اور سلمان اعظم صاحب نے مجھے بتایا حافظ مقصود صاحب جو ناظم ہیں سہیب صاحب مزمل اقبال مکی صاحب حافظ نعمت اللہ صاحب ان چاروں کے لیے عمرے کا ٹکٹ اعلان کرتے ہیں. انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور پوری کانفرنس کو جی رونق بخشی ہے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے دن رات ایک کیا ہے. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آئیں آپ سلمان اعظم صاحب آپ آئیں دعا شروع کریں. آج میں کہتا ہوں آپ آئیں آ جائیں دعا کرائیں. آپ صدر ہیں جس کو اللہ عزت دے اس کو عزت دینی چاہیے. پکیاں لائیاں نے او کہہ دیو سبحان اللہ. ذرا توجہ کرو میرے حال میں بھی توڑے لے آیا ذرا توجہ کرے ذرا کہ حسنین دنانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دیو جگ اندر او نہ عظمت پائیاں نے مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے یارو عظمت پائیاں نے حسنین دنانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دیو جگ اندر انہاں عظمت پائیاں نے. آخری جملہ توجہ کرے ذرا کہ صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے کہہ دیو بے شک صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے. کیوں خوشخبریاں آقا نے خود آپ سنائیاں نے حسنین دنانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دیو جگ اندر انہاں عظمت پائیاں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.